بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are happy. Dear students, this is your English class and I'm your English teacher, and today I'm going to start page number 28. But before starting this page, all of you open your books at page number 28 and focus on the pronunciation of each and every word, okay? So let's get started. When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship Joa. The ship is still on display at the Frem Museum in Oslo. بیٹا یہ جوآ یہ امنڈسن کا جو ہے وہ جہاز تھا، چھوٹا سا سمندری، ٹھیک ہے، اس میں وہ ٹریولنگ کرتا تھا. میوزیم یہ عجائب گھر کو بولتے ہیں، اور اوسلو یہ کیپٹل ہے ناروے کا. جس طرح اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل ہے، اس طرح اوسلو جو ہے اوسلو یہ ناروے کا کیپٹل ہے. کہتے ہیں 28 سال کا جب وہ تھا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے 6 جو مین تھے، ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا مہمات پہ. تو کہتے فرسٹ ٹائم وہ 28 سال کی عمر میں مہمات کے لیڈر بن گئے اپنے ہی شپ میں، اور اس کا شپ جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہے اوسلو کے عجائب گھر میں، نمائش کے لیے آج بھی موجود ہے. From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. 1903 سے لے کر 1906 تک کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے 6 آدمیوں کے عملے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شپ میں ایک مہم پہ روانہ ہوئے اور ایک راستہ دریافت کرنے کے لیے. ٹو فائنڈ اے روٹ راستے کو بولتے ہیں، ایک سمندری راستہ دریافت کرنے کے لیے. تھرو دی نارتھ ویسٹ پیسج، اس نارتھ ویسٹ پیسج یہ راستے کا نام ہے اس پر. دی نارتھ ویسٹ پیسج از دا نیم آف دا سی روٹ، یہ ایک سمندری راستے کا نام ہے. تھرو دی آرٹک اوشن فرام دی اٹلانٹک ٹو دی پیسیفک، یہ ایک سمندری راستے کا نام ہے، یہ نارتھ ویسٹ پیسج، ٹھیک ہے، جو کہ کہاں پر ہے؟ آرٹک اوشن میں ہے، اس سے چلتا ہے. اور فرام دی اٹلانٹک سے آرٹک اوشن چلتا ہے، اور پھر وہ پہنچتا ہے ٹو دی پیسیفک، اور اس دوسرے پیسیفک سمندر تک وہ پہنچتا ہے. تو ان تینوں میں سے وہ گزر کے چلتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بیٹا یہ پیسیفک، اٹلانٹک اور آرٹک اوشن یہ بڑے بڑے سمندروں کے نام ہیں دنیا کے. ڈیو ٹو دی ویری کولڈ ٹیمپریچر، بہت زیادہ سرد درجہ حرارت کی وجہ سے، دی ایریا از فروزن اوور موسٹ آف دا ٹائم، وہاں کا جو جگہ ہے وہ زیادہ تر جمع ہوا ہوتا ہے برف سے، برف پڑتا ہے تو وہاں پہ چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے. فار اے شارٹ وائل ایچ ایئر، ہر سال تھوڑے ہی لمحے، تھوڑے ہی وقت کے لیے. دی آئس اراؤنڈ دا لینڈ ان دی نارتھ آف کینیڈا، کینیڈا کا جو نارتھ ہے، ٹھیک ہے، کینیڈا کا جو نارتھ ہے، جنوب کے سائڈ میں جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ جو برف ہے وہ کبھی کبھی جو ہے سمندری ایریاز میں جتنا برف ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. آف کینیڈا کین بریک اپ انف ٹو الاؤ ویسلز تھرو، ٹھیک ہے، وہ کبھی کبھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے جو ویسلز ہوتے ہیں، یہ جہازوں کو بولتے ہیں، سمندری چھوٹے جہاز، تو پھر اس کو گزرنے کے لیے وہ راستہ دیتے ہیں. مطلب کہ کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہاں پہ جو دریا ہیں جہاں پہ کشتیاں چلتی ہیں، تو سال میں کبھی کبھار وہ اس کا برف جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور وہ راستہ دیتے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے کشتیوں کو. جوا واز اسمال انف ٹو پاس through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. یہ جوا جہاز جو تھا امنڈسن کا یہ چھوٹا تھا، تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ یہ اس جگہوں میں گزرتا تھا جہاں پہ بڑے بڑے شپ گر کر غرق ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے. شیلو ایریاز ڈیپتھ لیس ایریا کو بولتے ہیں، جہاں پہ پانی جو ہے وہ اس کی گہرائی زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے جگہوں میں بڑے بڑے شپ غرق ہوتے تھے، لیکن جو امنڈسن کا جہاز تھا جو وہ آسانی سے گزر سکتا تھا کیونکہ وہ چھوٹا تھا. ڈیورنگ دی ونٹرس، سردیوں میں، وین دی شپ واز فروزن ان ٹو آئس، جب اس کا جہاز جو تھا وہ پھنس جاتا تھا کہاں پہ؟ آئس میں. The crew watched the Inuits who lived there and picked up important Arctic survival skills such as using dogs to travel by sledge. جب اس کا جہاز جو ہے وہ برف میں پھنستا تھا تو اس کا عملہ اور امنڈسن جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں کے جو رہائشی باشندے تھے، انویٹ جس کو ہم بولتے ہیں، انویٹ،
بیٹا اینویٹ جو ہے وہ پولس پہ جو لوگ رہتے ہیں نا رہائشی، اس کو بولتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں، وہ ایسکیموز. ٹھیک ہے، یہ دونوں نام وہاں کے رہائشوں کو بولتے ہیں. کہتے کہ ان سے وہ سروائیول سکلز جو ہیں سیکھتے تھے، کہ مثال وہ ایسا ایریا جہاں پہ برف ہوتا ہے، کھانے پینا، کپڑے اور رہائشی زندگی، ٹھیک ہے، وہ ان سے سیکھنا جو ہے وہ اس دوران وہ کرتے تھے. جب اس کا شپ جو ہے وہ پھنس جاتا تھا تو وہ وہاں پہ پھر ان لوگوں سے سروائیول زندہ رہنے کی جو مہارتیں ہیں وہ ان سے سیکھتے تھے. جیسا کہ یوزنگ ڈاگس ٹو ٹریول بائی سلیج ایک چھوٹا سا کارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بگی ہم اس کو بول سکتے ہیں، لیکن اس کے ٹائر نہیں ہوتے، اس میں جو ہے وہ آئرن لگا ہوتا ہے، اس کے ہیڈ جو ہے وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کتے جو ہے وہ دوڑاتے ہیں. مطلب اس میں کتے لگاتے ہیں، کم از کم 30-35 یا 10-20-15 جتنے بھی وہ چلا سکتے ہیں. اس میں کتے لگاتے ہیں اور اس کو دوڑاتے ہیں، اس میں سفر کرتے ہیں اور سامان ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں. اس کو ہم سلیج بولتے ہیں. کون سی سروائیول اسکل؟ جیسا کہ سلیج کو چلانے کے لیے کتوں کا استعمال. یہ اس قسم کی جو مہارتیں ہیں وہ ان سے سیکھتے تھے وہاں پہ اینویٹ جو لوگ تھے ان سے. دیز ور یوزفل آن لیٹر ایکسپیڈیشن ٹو دا نارتھ پول. تو وہ نارتھ پول کے جو بعد میں جو ایکسپیڈیشن تھے، مہمات تھے، اس میں بہت مفید ثابت ہو گئے. امنڈسن آلسو اسٹاکڈ اپ آن فرز ٹو ویئر which were much warmer than the woolen clothes he had. وہ جو تھا فر بھی وہ جمع کرتا تھا، مطلب جو کال ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ جو اون ہوتا ہے وہ جمع کرتا تھا، اور وہ بہت زیادہ گرم ہوتا تھا. وہاں کے جو وولن کلوتھس، ٹھیک ہے، جو وولن کلوتھس ہوتے تھے وہ ان سے بہت زیادہ گرم ہوتا تھا، اور اس کا استعمال ان کے لیے بہت زیادہ زبردست تھا. مطلب ان کے پاس جو موجود انہی کپڑے تھے، ٹھیک ہے، تو ان سے یہ بہت زیادہ گرم تھی. گیٹنگ ٹو دا نارتھ پول واز اے چیلنج. نارتھ پول پہ پہنچنا یہ جو تھا یہ مشکل کام تھا، یہ آسان نہیں تھا. فرسٹ امنڈسن ٹرائیڈ ٹو گو بائی شپ. پہلے اس نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک جہاز کے ذریعے جائے، بٹ اٹ گاٹ اسٹک ان آئس. لیکن وہ کیا ہوا، لیکن اس کا جو بحری جہاز تھا وہ اس کے ذریعے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ برف میں پھنس گیا. He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane. پھر جو ہے اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرے گا. ٹھیک ہے، مطلب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ہوائی جہاز کے ذریعے میں جاؤں گا اپنے مقصد کو پوری کرنے کے لیے. The first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful. پہلی کوشش جب اس نے 1925 میں کی تو وہ بہت زیادہ خطرناک اور انسکسیسفل تھی، کامیاب نہیں تھی، ناکام تھی. فائنلی ان 1926 امنڈسن میڈ اٹ ٹو دی نارتھ پول. لیکن آخر کار 1924 میں امنڈسن جو ہے وہ نارتھ پول پہ پہنچ گئے. 3 other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. کہتے ہیں کہ 3 اور لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر جو ہے امنڈسن سے پہلے نارتھ پول پہ پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان سب کی صداقت پر سوال اٹھائے گئے ہیں، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. لیکن امنڈسن جو ہے وہ سب سے پہلے وہاں پہ پہنچ گیا تھا. So dear students, this was your lesson. Try to write the important words and their meaning. Keep watching our videos. Stay happy and healthy. Up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.